بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ وقت قبول فرما لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وامتازوا اليوم أيها وامتاز الگ الگ ہو جاؤ. اليوم آج کے دن، ایها المجرمون اے مجرمون، یعنی مجرمون الگ الگ ہو جاؤ. علم عہد علیکم، کیا میں نے تمہیں تاکید نہیں کی تھی یا بنی آدم، اے بنی آدم کی اولاد. اللہ یہ کہ لا تعبدوا شیطان، کہ تم نہ عبادت کرنا شیطان کی یا اس کی تابع داری نہ کرنا. انہو لکم، بے شک وہ تمہارے لیے عدوم، دشمن ہے، مبین کھلا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وعنی عبدونی، اور یہ کہ میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. وَلَقَدْ، اور یا اضل، اور یقیناً اضل منکم، اس نے بہکایا، من تم میں سے، جبلن کثیرا، مخلوق بہت سی مخلوق کو اس نے، بلا شبہ یقینا اس نے بہت سی مخلوق کو تم میں سے بہکایا. افلم تکونوا تعقلون، پس کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم یا تو سمجھتے نہیں تھے. ہاذہ جہنم، یہ ہے وہ جہنم، التی، جس کا تم تھے توعدون، وعدہ کیے جاتے، یعنی یہ وہی جہنم جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے. اصلوھا الیوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن. اصلوھا الیوم، آج کے دن اس میں داخل ہو جاؤ. بما کنتم، اس وجہ سے کہ جو تم تکفرون، جو تم نہ کفر کیا کرتے تھے، جو تم اللہ کے ساتھ کفر کیا کرتے، اس کی بنا پر تم اس میں داخل ہو جاؤ. الیوم، آج کے دن، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہوں پر، وتکلمنا، اور بات کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ارجلہم، ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، وہ جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے یا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہیں، لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، تو ہم مٹا دیں یا اندھا کر دیں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کو. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ چلیں راستے کی طرف چلیں. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، تو وہ کس طرح وہ اس کو یبصرون دیکھ سکیں گے.
वला नशा, और अगर हम चाहें, लमसखना, हम तो ज़रूर बस हम मस्ख कर दें, यानी उनको या उनके चारों को मस्ख कर दें, अला मकानत, उन्हीं की जगहों पर, फमस्तताऊ, और फिर नहीं वो मस्ततात इस्तात रखेंगे, ताकत रखेंगे, मुदियन, चलने की, वला यरजिऊन, और ना ही वापस आ सकेंगे। तो जैसे पिछले आयतों में हम उन लोगों का बयान सुन चुके हैं, जैसे अल्लाह तबारक व तआला जिन पर रहम फरमाएंगे, जो जन्नत में दाखिल होंगे, कि उनको क्या कैसी कैसी नेमतें मिलेंगी, उनके बारे में फरमा दिए, उनके बारे में फरमाया। आज जो है वो, क्योंकि कुरान का असलूब रहा है कि जहाँ जन्नत की बात आती है और जहन्नुम की बात बात भी आती है, जहाँ काफिरों की बात आती है तो इसी तरह नेक मोमिनों की बात भी आती है। तो यहाँ वही फरमाया था कि जो जन्नत के मुकाबले में वो लोग जो जन्नत में जाने वाले नहीं होंगे, यानी जो काफिर हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, नेककारों से बदकारों को छांट दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। तो इसका एक मतलब तो ये है कि मोमिनीन और सालिहीन से उनको कहा जाए कि मोमिन और साले जो उनसे अलग हो जाओ, यानी दुनिया में चाहे तुम उनके साथ कौम कुनबे या बरादरी जिस तरह भी रहा करते थे, मगर आज के दिन अलग अलग, यानी मुसलमान मोमिन अलग हो जाएंगे और काफिर अलग हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि आपस में भी अलग अलग हो जाओ, यानी तुम्हारा कोई जत्था कायम नहीं, अकेले अकेले हो जाओ। ये ऐसा भी होगा, कहते हैं कि जैसा भी होता है कि जिसमें छाड़ दिया जाए मुजरिमों के, कि जी ये बदकार हैं, क्या बदकारियाँ क्या करते थे, ये चोर हैं या झूठे हैं या किस किस्म के, हर का अलग अलग। ये मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको वहाँ पे अलग अलग कर देगा। जिस तरह और जगह अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में फरमाया, व यौम नहशुरुहुम जमीअन सुम्मा नक़ूलु लिल्लज़ीना अशरकू मकानकुम अंतुम व शुरकाउकुम फज़य्यलना बैनहुम, जिस दिन हम उनको सबको इकट्ठा करेंगे, फिर हम सब लोगों से जिन्होंने शरीक शरीक बना दिखाएंगे, अपनी जगह ठहरे रहो तुम और तुम्हारे शरीक भी, हम और फिर हम उनके दरमियान अलहदगी कर देंगे। इससे अल्लाह तबारक सूरह रूम में भी फरमाते हैं, वाक़िम वजहक लिद्दीन क़य्यिम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला मरद्द लहु मिनल्लाह, बस तू अपना चेहरा सीधा दीन की तरफ सीधा कर ले, उससे पहले कि वो दिन आए जिसके टलने की अल्लाह की तरफ से कोई सूरत नहीं। यौमइज़िन यसद्दाऊन, और वो जिद उस दिन वो जुदा जुदा हो जाएंगे। अल्लाह तबारक उनको सबको उस दिन अलग अलग कर देंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान, क्या मैंने ताक़ीद तुम्हें नहीं की थी, या इब्न इब्न बनी आदम की औलाद, के तुम शैतान की बंदगी ना करें, असल में क्या, शैतान की ताबेदारी ना करना, यानी शैतान का कहना ना मानना। मैं तुम्हें कहा, तुमसे ताकीद नहीं की थी कि ये तो नहीं कहते अल्लाह तबारक व तआला जो और तुमने क्या किया, तुम उसकी फरमाबरदारी में लग गए। अल्लाह तबारक व तआला खालिक भी है, मालिक है, राजिक है, उसकी फरमाबरदारी की जाए या उसकी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ धुतकार दी है और उसके पैरवी की जाए, तो इसके क्या मतलब, यानी कि फिर यही होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ही करेगा, उनको अकल नहीं आई कि तुम्हें मना किया गया था और बता भी दिया गया तुम्हारा वाज़े दुश्मन है, तो उसके बावजूद भी तुमने उसी की पैरवी की, हालांकि बताया है कि हादा से रात, ये सीधा रास्ता जो जन्नत की तरफ जाता है। या इबादत का मरा के अतात के मानी में इस्तेमाल हो रहा है, यानी शैतान की अतात ना करो। इससे पहले भी बहुत सी जगहों पे कुरान में बताया गया था, अतात के मानी में आता होता है। जैसे यहाँ पे इमाम राजी ने अपनी तफसीर में फरमाया है कि ला ताबुद शैतान के मानी ला तातीअहु, उसके अतात ना करो, क्योंकि उसकी दलील ये है कि उसको मैं सजदा करना ही ममनू नहीं है, बल्कि उसके अतात करना और उसके हुक्म की ताबेदारी करना भी ममनू है। लिहाजा अतात जो है ना, अतात ही इबादत है। अगर अगर कोई आ गया फिर ये सवाल उठा, जिस तरह कि जो आए, जैसे एक आयत आई है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम वयन, हमको रसूल उम्र क्या इबादत का हुक्म दिया गया, इसका मतलब कि उनकी बताते तो क्या इबादत का, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनके अतात जबकि अल्लाह के हुक्म से हो, तो अल्लाह ही की इबादत हो और उसी के अतात होगी। यानी कि अल्लाह ने अगर हुक्म दिया है कि अल्लाह के रसूल की अतात करो, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, तो इबादत नहीं होगी, अल्लाह का हुक्म हम बजा ला रहे हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं, जब मलाइका ने अल्लाह के हुक्म से आदम को सजदा किया, और अल्लाह के सिवा किसी की बात नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया। इसी तरह इसका मतलब ये है कि जो कोई शख्स, कहते हैं कि होना ये चाहिए कि अगर कोई शख्स तुम्हारे सामने आए और तुम्हें किसी चीज़ का हुक्म दे, तो पहले ये देखो कि उसका हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है भी कि नहीं है। अगर वो अल्लाह के हुक्म के मुवाफिक ना हो, तो शैतान उस शख्स के साथ है। अगर इस हालत में तुमने उसके अताअत की, तो तुमने उसके और उसके शैतान की इबादत कर ली। इस तरह अगर तुम्हारा नफ्स तुम्हें किसी काम पर उकसाए,
تو یہ دیکھنا چاہیے کہ شرع کے روح سے وہ کام کرنے کی اجازت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اجازت نہ ہو تو تمہارا نفس خود شیطان ہے یا شیطان اس کے ساتھ ہے، اگر تم نے اس کی پیروی کی تو تم اس کی بات کے مرتکب ہو گئے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے ڈاکٹر سہار احمد ایک مثال دیتے ہیں کہ انسان سویا ہوا ہو اور اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، جب صبح کی اذان کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے اور وہ سننے کے باوجود نہ اٹھے، اپنے نفس کو جس کو کہہ رہا ہے کہ سویا رہا ہے، بات سردی ہے یا اگر نیند آ رہی ہے، اور اپنے نفس کی بات مان لے، تو یہ سمجھے کہ اس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا۔ اللہ کی جگہ اس نے اپنے نفس کی بات مانی، اس کی اطاعت کی، تو آپ نے اس کو الہ بنا لیا۔ یعنی جس کی آپ اطاعت کریں گے سمجھو کہ آپ نے اس کی عبادت کر لی۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے ہمیشہ جب ہم کام کی اس کی اطاعت کر رہے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی ہے بھی کہ نہیں ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو ایسا ہی ہے، ورنہ یہ سمجھو کہ آپ اس کی عبادت کیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہے نا قرآن میں آتا ہے کہ یہودیوں سے کہا گیا ہے کہ آپ تم لوگ اپنے ربیوں کو یا جو تمہارے بزرگان ان کو تم نے رب بنا لیا۔ تو آپ صاحب سے پوچھا گیا ہے کہ یا رسول اللہ ہم نے ان کو رب تو نہیں بنایا، تو آپ نے یہی کہا تھا ان سے، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو جائز کہتے ہو تم مان لیتے ہو جائز، جس کو حلال کہتے ہو حرام حلال مان لیتے ہو، جس کو حرام کہتے ہیں حرام، ان کا ایسا تو ہے، تو کہنا یہی رب بنانا ہے۔ یعنی اگر آپ ان کی بغیر سوچے سمجھے اور اللہ کے حکم کے مطابق ان کی، اگر ایسا نہیں اللہ نے نہیں کہا ان کی آپ اطاعت کرتے ہو، تو سمجھو کہ آپ ان کی ہی عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہاں یہ منع کیا گیا، اور بتا بھی دینا لکم عدو کہ وہ تمہارا واضح طور پر دشمن ہے، یعنی کہ ذرا تمہارا تو واضح طور پر تمہارا دشمن ہے، تمہیں بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دے گا نہیں بدو نہیں کہ میری عبادت کرو، ہادہ صراط ہوں، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو بتا دیا تھا کہ ایسا ہونا، تو پھر بھی اگر تم آ، آ، کرتے ان کی بندگی تو اس کا کیا مطلب؟ لقد اضل منکم جبل، تم میں سے بہت سی مخلوق کو اس نے بہکا دیا ہے۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یعنی کہ عقل سے محروم رکھے گئے ہوتے اگر تو پھر تو آپ اپنے رب کی بات کو چھوڑ کر دشمن کی بندگی کرتے تو تمہارے لیے کوئی گنجائش تھی، کوئی عذر نکل آتا تھا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عقل دی تھی، تو عقل موجود تھی جس کے تم دنیا کے تو سارے کام کر رہے تھے، دنیا کے سارے کام عقل سے کام لے رہے تھے، مگر یہاں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے رسولوں کے ذریعے بھی متنبع کر دیا تھا۔ اس پر بھی اگر کوئی شیطان کے فریب میں آ جائے اور وہ اس کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر اب اس کے حماقت کی ذمہ داری کسی اور پر تو نہیں ہو سکتی، وہ اپنی ذمہ داری سے بری تو نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، آپ سے رسولوں نے آپ کو متنبع کر دیا، اتنے رسول آئے اور ہر ایک نے اپنی قوم کو ڈرایا، ہمیں بھی متنبع کر دیا گیا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، اور بتا بھی دیا کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو جس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر پھر بھی کوئی نہ مانے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے میں عقل نہیں ہے، یعنی اس معاملے میں تمہاری عقل نہیں ہے، تو پھر یہ پھر بھگتنا بھی پڑے گا۔ تو بھگتنے کے پھر یہی آئے گا، حاضی جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی پھر وہ دکھا جہنم سامنے آ جائے گی، پھر بتا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم انکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس سے، ایسا ہی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس کا اگر تم نے کہنا نہ مانا تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ تو جس وعدے کی طرف ان آیت میں اشارہ ہے، اس وعدے کا ذکر تو یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 42 ہے، اس میں آتا ہے ان عباد لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے بندے تیرا ان پر کوئی غلبہ نہیں مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلے۔ فإن جہنم لموعدہم اجمعین، اور یہ بلا شبہ جہنم ضرور ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو چل رہا ہے کہ اگر تم شیطان کے پیچھے چلے، اس کی پیروی کی، تو پھر جہنم ہی ہے وہ، تو وہ وعدہ ہے جہنم جس کا وعدہ کر دیا گیا ہے، جو پہلے وعدہ کیا گیا تھا، اس سے بچنے کا ہمیں وہ طریقہ بتا دے کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی کا کہنا مانو، اسی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق چلو گے تو جہنم سے بچ جاؤ گے، ورنہ پھر یہی ہوگا، ہاذہ جہنم التی کنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہ جو تم کفر کیا کرتے تھے، تمہارے خود کے کرتوتوں کی وجہ سے تم نے کفر کیا، تب اس کا مزہ بھی، اس کے بدلے میں جو چیز ملے گی وہ تو جہنم ہی ہے۔ تب یہ بتایا گیا کہ جہنم میں تمہارے لیے تیار، اور یہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ پھر یہاں یہ بتا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پہ اور ان کے، اور بات کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے خلاف ان کے ان کے پاؤں، اس پہ نہ جو وہ کیا کرتے ہیں، یعنی سارے کرتوت وہ بتائیں گے۔
تو یہاں اصل میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو جو وہاں پہ اکڑ جائیں گے، یعنی ویسے لوگ جو انکار ہی کر دیں گے کہ اب ہم جو ہے وہ، کیونکہ کفار منافق پہلے اپنے گناہ کو انکار کر دیں گے کہ ہم نے ایسا کیا نہیں، اور وہ قسمیں بھی کھا لیں گے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر ان کو جو قسمیں بھی کھانے لگ جائیں گے اور کسی اور پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے منہ پہ جو ہے وہ مہر لگا دیں گے، ان کو بولنے سے منع کر دیا، یعنی کہ جب بات ہی وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے، ہر چیز کا انکار کر دیں گے اور گواہیوں کو بھی جھٹلا دیں گے، اور نامہ اعمال کی اس کو بھی اس سے بھی انکار کر دیں گے کہ انہوں نے جھوٹ لکھا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں کہ یہی کہیں گے اپنی بکواس بند کرو اور دیکھو تمہارے خود کیا اعضا کیا گواہی دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں یہاں پہ تو دونوں ہاتھ اور پاؤں کی شہادت کا ذکر فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ، مگر دوسرے مقامات پر جیسے بتایا گیا نا کہ ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی زبان، جسم کے کھالیں بھی پوری داستان سنا دیں گی کہ کیا کچھ کیا کرتے تھے، جیسا نا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یعنی ان کے گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کے زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، اور وہ جو کچھ کیا کرتے سب بتا دیں گے۔ ایسے سورہ نور میں ہم پڑھا ہے، اس طرح سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں حتی اذا ما جاؤوها شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم وبما کانوا یعملون، جب وہ آ جائیں گے تو پھر گواہی دے گے ان کے خلاف ان کے کان، ان کے آنکھیں، ان کے جلود، یعنی کہ جلدیں، اور بیمار کا یہ اس کے بسم اللہ جو کیا کرتے تھے۔ تو یہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو منہ بند کر دیں گے، اور یہاں دوسری طرف سورہ نور کی آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زبانیں گواہی دیں گی، تو ان دونوں میں کیا کس طرح مطابقت ہے ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منہ بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا اختیار، کلام کرنے کا اختیار ہے وہ سلب کر لیا جائے گا، یعنی اس کے بعد وہ اپنی زبان سے اپنی مرضی کے مطابق بات نہیں کر سکیں گے، پھر وہ بات بولیں گے جب سچ ہوگی، ان کے زبانوں کی شہادت سے مراد ہے کہ اپنی زبانیں خود یہ داستان بیان کرنا شروع کر دیں گی کہ ہم نے ان ظالموں کے لیے کیا کچھ کام کیا ہے، کیسے کیسے کفر ہم نے کیے، کیا کیا جھوٹ ہم نے بولے، کیا کیا فتنے میں برپا کیے، اور کس کس موقع پر انہوں نے ہمارے ذریعے سے کیا باتیں کی، تو ہوں گے ان کے خود کا جو ہے وہ اس سے وہ اختیار چھین لیا جائے گا، پھر وہ زبان بولے گی تو سچ ہی بولے گی، جس طرح سیدنا انس فرماتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ یکایک ہنسے، اور اس قدر ہنسے کہ مسوڑے کھل گئے، اور ہم سے دریافت کرنے لگے کہ جانتے ہو میں کیوں ہنسا؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور رسول ہی خوب جانتا ہے، تو فرمایا بندہ جو اپنے رب سے قیامت کے دن جھگڑا کرے گا اس پر کہے گا کہ باری تعالیٰ کیا تو نے مجھے ظلم سے بچایا نہ تھا؟ تو اللہ فرمائے گا ہاں تو پھر وہ کہے گا پھر میں کسی اور کی گواہی اپنے خلاف منظور نہیں کروں گا، بس میرا اپنا بدن تو میرا ہے، باقی سب میرے دشمن ہیں۔ تو اللہ فرمایا کہ اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ صحیح اور میرے بزرگ فرشتے گواہی صحیح، چنانچہ اس زبان پر مہر لگا دی جائے گی اور اعضائے بدن سے فرمایا جائے گا کہ بولو تم خود ہی گواہی دو کہ تم نے اس کے کیا کیا کام کیے، وہ صاف کھول کھول کر سچ سچ ایک ایک بات بتا دیں گے، پھر ان کی زبان کھول دی جائے گی تو ان کے بدن کے جوڑوں سے کہے گی تمہارا ستیہ ناش، تم ہی میرے دشمن بن بیٹھے، میں تو تمہیں ہی بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور تمہیں ہی فائدے کے لیے حجت بازی کر رہا تھا۔ تو یہاں یہ بتائیں کہ وہ اس کے خود کے خلاف ہر چیز اس کی بول پڑے گی، تو اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے ساتھ جو سلوک کریں گے، سیدنا ابو موسیٰ شریح بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو بلا کر اس کے گناہ کے اس کے سامنے پیش کر کے فرمائے گا کہو یہ ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا ہاں اللہ سب درست ہے، بے شک مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، خطائیں سجد ہوئی ہیں، تو اللہ فرمائے گا اچھا ہم نے تو سب بخش دیں، لیکن یہ گفتگو اس طرح ہوگی کہ کسی ایک کو بھی اس کا مطلب علم نہیں ہوگا، یعنی یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اسی طرح پوچھیں گے، اور وہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کسی ایک کو بھی اس کا ایک گناہ بھی کسی مخلوق کے سامنے ظاہر نہیں ہوگا، ہاں جب اس کی نیکیاں لائے جائیں گی تو انہیں کھول کھول کر ساری مخلوق کے سامنے جتا جتا کر اسے سامنے رکھ کر رکھی جائیں گی کہ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتائیں گے، مگر گناہ ظاہر نہیں کریں گے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں جیسے ستار العیوب غفار الذنوب، تو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرنا اور ہم مجرموں سے درگزر فرمانا، اس دن ہمیں رسوا و ذلیل نہ کر دینا، اور اپنی رحمت سے ہم سب کو ڈھانپ لینا، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ورنہ کسی جس کے گناہ ظاہر ہو گئے تو پھر وہ تو رسوا ہی ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بتایا جائے کہ یہاں وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، کہ اگر ہم چاہیں تو پھر تمہاری آنکھیں ہم اندھی کر دیں،
پھر تم اگر چلنا چاہو بھی تو کہاں چلو گے؟ تو کس راستے پہ چلو گے؟ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت تو خیر دور کی بات ہے، اگر ذرا ہوش اگر دیکھو تو پھر دنیا میں بھی جس زندگی پر تم بڑے پھولے اور بڑے ناز نخرے سے ہو، تو وہ کس کی، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی قدرت سے کو باہر تو نہیں ہو؟ یہ آنکھ ہے جن کی بینائی کے طفیل ہم اپنے دنیا میں سارے کام کیے چلے جا رہے ہیں، اگر اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ٹانگیں ہیں جن پہ ہم چل رہے ہیں، ولا نشا ولا نشا ولا مسخن ولا مکان وسط مدی ولا یرجعون، جن ٹانگوں پر ہم چل رہے ہیں اگر فالج ان پہ گر جائے تو بس آپ ہمارے یہ کیا کریں گے؟ ساری دوڑ جو ہماری دوڑ دھوپ ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، یعنی جب تک اللہ کی دی ہوئی طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں تو ہاں ہم اپنی خودی کے ذوق مدہوش مدہوش رہتے ہیں، مگر ان میں سے ایک کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان کی اوقات کتنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تم جب ہم چاہیں تمہیں جب چاہے مٹا کے رکھ دیں، جب چاہیں ہم تمہیں اندھا کر دیں تم دیکھ نہ سکو، یعنی کہ ان کی آنکھیں اندھی کر دیتے تو یہ پھر بھٹکتے رہیں گے، ادھر ادھر راستے ٹٹولتے، تو پھر یہاں پہ بھی حق کو نہ دیکھ سکتے نہ صحیح راستے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو انہیں ان کے مکانوں میں ہی مسح کر دیتے، ان کی صورتیں بدل کر انہیں ہلاک کر دیتے، انہیں پتھر بنا دیتے، ان کے ٹانگیں توڑ دیتے، یا پھر نہ تو یہ چل سکتے اور نہ نہ آگے کو چل سکتے نہ پھر لوٹ سکتے، یعنی پیچھے کو، بلکہ بتوں کی طرح ایک ہی جگہ کھڑے ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، سارا اختیار اسی کا ہے، یہ ہمیں اس نے اختیار دیا ہے کچھ وقت کے لیے کہ ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اختیار واپس لے لے اور اسے چھین لے تو پھر انسان میں تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو شیطان کی اطاعت سے بچائے، اس کی پیروی نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے فضل سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک دعا کرتے رہنا چاہیے ہمیں شیطان کے شر سے بچائے، ایک ہی لمحے کے لیے بھی ہمیں اس کے ساتھ اس کے حوالے نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔